العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. سامعین سے بکر وہ ایک صادق ملتانی ہے، اس نے اہل سنت و جماعت پر اعتراضات کیے ہیں کہ مسلمان بن جاؤ، بس یہ سنی ہونا، جماعتوں کو چھوڑو، سواد اعظم کو چھوڑو، اکابرین کو چھوڑو، روایات کو چھوڑو. اس کا جواب جو جماعت کے متعلق تھا، اس کا جواب الحمدللہ میں نے پہلے دے دیا ہے. آج ہماری گفتگو ہوگی کچھ پہلے اس موضوع پر دلائل میں نے پچھلے کلپ میں دیے ہیں، اور آج مزید آگے اسی کلپ میں دلائل دوں گا اسی موضوع کے حوالے سے کہ اہل سنت و جماعت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو یہ جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے. تو اس کی تفسیر کے اندر وہ چہرے کن کے سفید ہوں گے اور کن کے سیاہ ہوں گے، اس کی تفسیر کے اندر تفسیر خازن میں لکھا ہے. تفسیر خازن کی جلد نمبر 1 ہے، اور اسی آیہ کریمہ کے تحت لکھا ہے وَقِيلَ تَبْيَضُّ وجوہ اہل سنت و جماعہ، کہ بروز قیامت جن کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ اہل سنت و جماعت والے ہوں گے. وَتَسْوَدُّ وجوہ اہل البدع، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، وہ بدعتی ہوں گے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جماعتوں کو چھوڑو، جماعت سے تمہارا کیا لینا دینا، جماعت کو چھوڑو، بس سیدھے سادے مسلمان بنو. پچھلے کلپ میں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈیمانڈ ہی سنی کی ہے کہ سنی بندہ ہونا چاہیے اگر تمہیں جنت میں جانا چاہتے ہو. اور آج اس دن چونکہ جو جنتی ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. تو اس کی تفسیر کے اندر بھی لکھا ہوا ہے جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت والے ہوں گے. اب دیکھیں یہ ایک کتاب ہے تفسیر در المنصور، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ تفسیر در المنصور جلد نمبر 2، اس میں اسی آیہ کریمہ کے تحت لکھا ہوا ہے کہ یوم تبیض وجوہ، یہ جو آیت ہے نا کہ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. لکھا ہے قال تبیض وجوہ اہل سنت و جماعہ، کہ جن کے چہرے بروز قیامت چمک رہے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت والے ہوں گے. وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے، جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، وہ بدعتی ہوں گے، وہ گمراہی والے ہوں گے. اور آگے ہی یہی بات پھر لکھی ہوئی ہے، بس وہاں پر دلالت کا ذکر نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہوں گے، گمراہ کا ذکر نہیں، بس اتنا ہی کہ وجوہ اہل البدع، کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے. اور آگے ہی حضرت حمید نے حضرت عبد بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت لی حضرت جریر سے، انہوں نے آگے اپنے حاتم سے، اور آگے انہوں نے روایت کی حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں. کون سا قول ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم خوارج، وہ جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، جن
جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ خارجی ہوں گے. انشاءاللہ العزیز خوارج پر میں ایک الگ سے بیان کروں گا کہ وہ خارجی کون ہے. اور اس بندے نے جو بیان کی ہے نشانیاں جنتیوں والی وہ خارجیوں میں ساری کی ساری موجود ہیں، بلکہ اس کی سوچ سے زیادہ موجود ہیں خوارج کی وہ نشانیاں. لیکن مفسرین کہتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا ہے کہ وہ سیاہ چہرے والے جو ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے، وہ بدعتی ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. اب اسی آیت کریمہ پر تیسری دلیل، اسی کی تفسیر میں تیسری دلیل پیش کرتا ہوں. تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن کثیر. یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، تفسیر ابن کثیر. وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہیں؟ حین تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، کہ جن کے چہرے اہل سنت و جماعت کے ہوں گے، یعنی جو اہل سنت و جماعت والے ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اور تسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ، اور جو فرقوں میں بٹ چکے ہیں، جو اپنے اپنے الگ سے دھڑے بنا کر اپنے اپنے الگ سے فرقے بنا کر الگ ہو چکے ہیں، وہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور بدعتی کے چہرے سیاہ ہوں گے. اب بدعتی ہے کون؟ سارے کہتے ہیں کہ جناب یہ اہل سنت ہے، ہمیں بدعتی کہا جاتا ہے کہ یہ بدعتی ہیں، یہ سنی بدعتی ہیں، یہ بدعتی ہے. تو ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں جناب آپ بتائیں بدعتی کون ہے، آپ بتائیں بدعتی کون ہے. تو یہ میرے پاس بخاری شریف موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 165. 165 میں باب نمبر ہے 54، باب نمبر ہے 54. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بیان کیا ہے کہ جو فتنہ پروردہ عالم ہے اور جو بدعتی بندہ ہے، جو فتنے والا ہے، جو بدعتی ہے، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں، اس بارے میں آپ نے یہ باب قائم کیا ہے. اور بدعتی کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا المبتدع، بدعتی وہ ہے من اعتقد شیئا، کہ جس کا کچھ بھی عقیدہ، تھوڑا سا بھی اعتقاد اس کا ہو، بما یخالف، اس چیز کے برخلاف اہل سنت و جماعہ، جس عقیدے نصریہ کی مخالفت اہل سنت و جماعت والے کرتے ہیں، جس عقیدے کے خلاف اہل سنت و جماعت والے ہیں، جو ان عقائد کو فالو کرے وہ بدعتی ہے. یعنی جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے برخلاف ہو وہ بندہ بدعتی ہے. تو یہاں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ جس کے عقائد مسلمانوں سے ہٹ کر ہوں وہ بدعتی ہے. آپ نے بھی یہاں پر ایک جماعت کا تعین کیا ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے، جس کے عقائد اس کے برخلاف ہوں گے وہ بدعتی ہوگا. اب حدیث کی طرف آتے ہیں کہ حدیث میں اہل سنت و جماعت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اور وہ جو جنتی جماعت ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت ان قریب 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، وہ جنتی ہے کون؟ یہ کتاب کا نام ہے الملل والنحل. اس کے اندر لکھا ہے کہ جناب نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا، اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صفحہ نمبر 5 ہے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، کہ ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ناجیۃ منہا واحدۃ والباقون حلقہ، کہ ان میں سے نجات پانے والا ایک گروہ ہوگا، باقی سارے کے سارے جہنمی ہوں گے. وقیل کہا گیا ومن الناجیہ، یا رسول اللہ وہ نجات پانے والے کون ہیں؟ فرمایا اہل سنت و جماعت، کہ وہ جو نجات پانے والے ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہیں. تم نے نبی علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض کیا، جبکہ یہی حدیث ہی نبی علیہ السلام کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے. وہ کیسے؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ستفترقو، ان قریب ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، ما کانم وما یکونو، یہ وہ جو ہونے والا ہے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ یہ کچھ ہوگا. اور ان میں جو جنتی جماعت ہوگی اس جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت ہوگا. اور
اسی طرح ہی پھر صحابہ نے بھی یہ پوچھا، صحابہ نے جو سوال کیا یا رسول اللہ جنتی کون ہے، تو یہاں پر بھی صحابہ اکرام نے اپنے عقائد، اپنے نظریے کا اظہار کیا ہے کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، تبھی تو بتایا ہے کہ ایک جنتی ہے۔ تو جب یہ پتا ہے کہ وہ ایک جنتی ہے، پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ جنتی ہے کون۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت ہوگا۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے۔ اب جن خوش نصیبوں کو، وہ خوش نصیب کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلک اہل سنت عطا فرمایا ہے، مسلمان تو بنایا ہی، ساتھ میں مسلک اہل سنت عطا فرمایا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کہ ہمیں انسان بنایا، پھر اس سے بڑی نعمت نبی علیہ السلام کا امتی بنایا۔ اب اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ ہمیں اہل سنت و جماعت والا بنایا۔ اب یہ کتاب ہے فتاوی تتار خانیہ، اس کی جلد نمبر 1، 2 حدیثیں ہیں اس میں۔ ایک حدیث کا راوی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک حدیث خود نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ ایک حدیث موقوف ہے اور ایک حدیث مرفوع ہے۔ انشاءاللہ میں دونوں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کے اندر فصل خامس فی بیان سنت والجماعہ، صفحہ نمبر 189، اس میں لکھا ہوا ہے وفی المزمرات، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جامع المزمرات والمشکلات، اس میں یہ بات نقل کی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے بیان کیا ہے۔ رویہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا المؤمن اذا احب سنت والجماعہ، کہ جب بندہ اہل سنت و جماعت والا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک ٹپر ہے جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتا ہے، حضرت علی المرتضی نے ان کا نام نہیں لیا، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ تم نے مسلمان، جو بندہ مسلمان ہو جائے، نہ مولا علی نے فرمایا من احب سنت والجماعہ، کہ جو بندہ اہل سنت و جماعت والا بن جائے، جو بندہ عقیدہ اہل سنت پر آ جائے، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے انعامات کیا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا استجاب اللہ دعا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَقَضَى حَوَائِجَهُ، اس کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَغَفَرَ ذُنُوبَهُ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ وَقَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ، کہ پھر اللہ تبارک و تعالی سے سب سے بڑی نعمت جو عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بھی دور کر دیتا ہے اور منافقت سے بھی دور کر دیتا ہے، کہ نہ وہ بندہ منافق ہوگا نہ وہ جہنمی ہوگا۔ تو جب بندہ اہل سنت و جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ انعامات عطا فرماتا ہے۔ آگے پھر جو نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے، عن النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم من کان علی سنت والجماعہ، کہ وہ بندہ جو عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ہے، فرمایا کتب اللہ لہ بکل خطوۃ یخطوها 10 حسنات ورفع لہ درجات 10 درجات۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ اہل سنت و جماعت والا بن جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ پہلا انعام اسے یہ دیتا ہے کہ جب بندہ اگر چل بھی رہا ہو، ضروری نہیں کہ کسی نیکی کے راستے پر جا رہے، یعنی نماز پڑھنے، حج کے لیے اس راستے پر نہیں، اگر وہ ویسے کھیلنے کودنے، اگر غیر شرعی کام کی طرف جائے گا تو اس کا تو گناہ ملے گا اس کو۔ اگر صرف کھیلنے کودنے جا رہا ہے، دوستوں کے پاس جا رہا ہے، ہنسی مذاق کرنے کے لیے، جائز جو ہے، اگر اس کام کے لیے جا رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک قدم پر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، ایک قدم پر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اور پھر کہا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اہل سنت و جماعت والا ہے؟
کہ ہم بھی سنی ہیں، ہم بھی اہل سنت و جماعت والے ہیں، تو آپ ہمیں نشانی بتائیں کہ ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ یہ بندہ اہل سنت و جماعت والا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ اپنے اندر 10 چیزوں کو پائے، اذا وجد فی نفسہ 10 اشیاء، کہ دیکھو بندہ اپنے اندر 10 چیزیں اپنائے کہ اس کے اندر یہ 10 چیزیں موجود ہیں، فرمایا تو وہ سمجھ جانا کہ تم وہ بندہ اہل سنت و جماعت والا ہے۔ تو اس کی میں 2 سے 3 نشانیاں بیان کروں گا۔ ایک اور یہ وہ نشانی ہے کسی قسم میں پائی جاتی ہیں، ہر قسم میں یہ موجود نہیں ہے۔ اور تیسری نشانی وہ ہر کسی میں پائی جاتی ہے، لہذا وہ بندہ سنی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں کیا پہلی بات کی وَلَا يَذْكُرُ أَحَدًا مِنَ الصِّحَابَةِ بِسُوءٍ، کہ وہ میرے صحابہ کا ذکر کبھی بھی برے انداز میں نہیں کرے گا، ہلکے انداز میں نہیں کرے گا، میرے صحابہ کو بھونکے گا نہیں، میرے اہل بیت کے بارے میں بکواسے نہیں کرے گا۔ اور آگے پھر فرمایا وَلَا يَذْكُرُ وَاحِدًا مِنْهُمْ بِمَنْقِصَتِ، اور نہ ہی ان کا ذکر ان کے ابو کے ساتھ کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا، کچھ کمینے ان سے اب نکال رہے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان میں اب کدھر سے آ گیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَا يَكْفُرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِذَنْبٍ، کہ کسی بھی توحید پرست کو اس کی گناہ کی بنا پر کافر ہے نہیں کہے گا۔ یہ سننے کی نشانی ہے۔ الحمدللہ تعالی یہ وہابی ازم، دیوبندی ازم، یہ پلمبر ہے، یہ جو نیا مارکیٹ میں آیا ہے پلمبری فتنہ، اور یہ خود یہ جو ہے صادق کلیم ہے، اس کا کام یہ ہے ان لوگوں کا کہ جو بندہ جائز کام بھی کر رہا ہو، جس کی شریعت اسے اجازت دے، ان کے عقیدے کے خلاف یہ کہتے ہیں وہ کافر ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی اجازت ہے، صحابہ کی سنت سے یہ ثابت ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، ان کا دل نہیں مانتا، لہذا جو وہ کام کرے وہ کافر ہے، یہ ان کا حال ہے۔ اور کہتے کیا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت والے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو میں اہل سنت و جماعت کے بارے میں جو ذکر ہوا وہ تفسیروں میں اور احادیث مبارکہ میں ذکر ہوا۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی مخالفین کی کتابوں میں جو اہل سنت و جماعت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ اب آئندہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی مسلک حق عقیدہ اہل سنت پر ہی موت دے، اور ہمارے ہر قسم کے بد عقیدہ بندے کی صحبت سے حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔